ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف کیسو ہا دہن یا ابرو آنکھ عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا بحمد اللہ تعالی رب العالمین کا کروڑ شکر ہے کہ جس پروردگار نے روزانہ کی طرح آج بھی ہمیں ان بابرکت پر نور ساعتوں میں تراویح کے بعد اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے اور آج یوں تو رمضان کی ہر ساعت بابرکت ہے، ہر ساعت رحمتوں بھری ہے، ہر ساعت برکتوں بھری ہے، لیکن رمضان میں بھی کچھ خاص لمحات وہ ہیں کہ جن کی نسبت ہیں جیسے کہ آج کی رات، ایک تو یہ کہ عشر رحمت کے آج آخری رات ہے، کل انشاءاللہ جب ہم درس قرآن میں شامل ہوں گے وہ عشر مغفرت کی رات ہوگی، اور آج ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وصال مبارکہ کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ام المومنین کا صدقہ، سیدہ کا صدقہ اللہ پاک ہمارے والدہ اور والد کی بے حساب بخشش مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج 11ویں پارے کی ہم تفسیر سماعت کریں گے، کیونکہ بخاری مسجد کھارا در میں الحمدللہ رب العالمین تراویح میں مکمل 11 پاروں کی تلاوت سماعت کر لی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بخاری مسجد میں جتنے لوگ تراویح ادا کر رہے ہیں اور دنیا جہاں میں جہاں مسلمان اللہ کے حضور سرو سجود ہیں اور قرآن سے فیض پا رہے ہیں، رب العالمین آپ کی ہم سب کی تراویحوں کو، نمازوں کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کا درس جاری و ساری ہے۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے حوالے سے کل ہم سماعت کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک اسلام کا وہ عظیم معرکہ ہے کہ جس میں منافقوں کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ سفر بہت دور کا تھا، دشمن بہت زیادہ تھا اور قحط سالی کا عالم تھا، اور قحط سالی کا یہ عالم تھا کہ ایک کھجور پر 2 افراد گزارا کرتے تھے۔ اب عالم یہ ہوا کہ منافق پیچھے ہٹ گئے، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو استقامت عطا کی، کچھ مسلمانوں نے سستی بھی دکھائی، لیکن منافقین کا پردہ اس میں فاش ہو گیا۔ چنانچہ یہ بہانے بنانے لگے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر کمزور ہیں، گھر والے اکیلے ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد پر گئے تو ڈاکو پیچھے ہمارے گھروں کو لوٹ لیں گے۔ اس طرح ہیلے بہانہ بنا کر جھوٹ بول کر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے معذرتیں کی۔ چنانچہ آج 11ویں پارے سے رب العالمین یہ فرما رہا ہے مسلمانوں، جب تم
لوٹ کر دوبارہ مدینہ منورہ جاؤ گے تو ہوگا کیا کہ یہ آئیں گے اور دوبارہ بہانے بنائیں گے اور ہیلے کریں گے، تمہارے سامنے مکاریاں کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو آج تمہارے سامنے واضح کر دے گا۔ اور رب العالمین نے کیا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعتذرون الیکم، اے مسلمانوں وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے، اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی جب تم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ جاؤ گے وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ قل، تو اے محبوب آپ کہیے گا، لا تعتذروا، تم ہرگز بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، بے شک ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا منافقت پر قائم رہتے ہو۔ کیونکہ منافقین جو تھے یہ بظاہر کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن در حقیقت اسلام کے مخالف تھے، رسول اللہ کے مخالف تھے۔ انہی میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے کہ اگلی جو آیت مبارکہ ہے یہ ابو عامر راہب کے بارے میں نازل ہوئی اور منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ اسلام کی جو پہلی مسجد ہے وہ ہے مسجد قباء، جس کی بنیاد تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی گئی، اور عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گارا اٹھاتے تھے، اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر انوار پر حضور نے قیام فرمایا، اور اسلام کی یہ پہلی مسجد جس کو قرآن نے کہا، جیسے بھی انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے کہ اسلام نے اس کو پہلی ایمان کی مسجد کہا مومنوں کی، اور مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تو ابو عامر راہب یہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور رسول اللہ کی شان اور شوکت اور رسول اللہ کی الفت دیکھ کر جو لوگوں کے دلوں میں تھی اس کو بہت جلن ہوئی۔ یہ آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دین ابراہیم ہے جس پر میں آیا ہوں۔ کہنے لگا میں بھی اسی دین پر ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے اس دین میں کچھ ملا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ خالص ملت حنیفیہ دین ابراہیم ہے۔ تو ابو عامر جو راہب تھا اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے بدبخت نے کہا کہ جو جھوٹا ہونا ہے محمد ہم دونوں میں سے، اللہ تعالیٰ اسے مسافر ہونے کی حالت میں ہلاک کر دے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے آمین کہا۔ جب اس نے یہ بکواس حضور کی بارگاہ میں کی تو اس وقت سے لوگوں نے اس کا نام بدل دیا، اس کو ابو عامر راہب کے بجائے ابو عامر فاسق کہنے لگے۔ اب یہ کہنے لگا اے محمد آپ تیار ہو جائیں، میں ہر جگہ آپ سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جیسا کہ کل آپ نے تفسیر میں سماعت کیا تھا کہ غزوہ حنین میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، تو غزوہ حنین تک جب تک یہ تمام غزوات ہوتے رہے اس کا معمول یہی رہا کہ یہ کفار کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ جب کافروں کو حوازن میں شکست ہوئی تو یہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا، اور مدینہ منورہ میں جو اس کے ساتھی رہتے تھے، جو اس کے ساتھی تھے، ان کو اس نے پیغام بھیجا اور کہنے لگا کہ میرے لیے ایک مسجد بناؤ، ایک مرکز بناؤ، اڈا بناؤ، تاکہ ہم وہاں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ چنانچہ منافقین نے اس کے کہنے پر، اس کی ہدایت پر، ہم وہاں مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ہم اسلحہ جمع کریں، وقت آنے پر جب باہر سے حملہ ہو تو ہم اندر سے حملہ کر دیں،
اور اس طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے اور نعوذ باللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ یہ ساری پلاننگ کر کے اس بدبخت نے مسجد بنانے کے لیے حکم دیا۔ اچھا، یہ جب مسجد بنائی گئی یہ وہی موقع تھا، یہ وہی زمانہ تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں منافقین آ گئے اور آگے کہنے لگے اے محمد آپ ایسا کیجئے کہ یہ ہم نے مسجد بنائی ہے، چونکہ مسجد قباء بہت دور ہے تو وہاں جو ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، کمزور ہیں، جو وہاں نہیں جا سکتے، تو ہم نے مسجد بنائی ہے تو آپ ایسا کیجئے اس میں 2 رکعت ادا کر دیجئے تاکہ برکت ہو جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تو میں غزوے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا جب میں واپس آ جاؤں گا پھر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آقا دو جہاں اس میں نماز ادا فرماتے، اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کر دیا، فرمایا حبیب آپ اس مسجد میں مت جائیے گا۔ چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی کیا؟ مسجد بنائی ضرارا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وہ تفریقا بین المومنین، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ اب اس کو الٹ کریں آپ تو مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں کہ اسلام کو فائدہ پہنچایا جائے، کفر کا خاتمہ ہو اور مسلمان کو جوڑا جائے مسجد سے، یہی مسجد کے مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ اس کے اگینسٹ ہے، اس کے الٹ تھے بالکل۔ چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کفر کے لیے، نقصان دینے کے لیے مسلمانوں کو، وہ تفریقا بین المومنین، اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور اگلی بات رب العالمین نے فرمائی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس شخص کا ٹھکانہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ وَلْيَحْلِفُنَّ، اور حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ مسجد کیوں بنائی ہے، وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، تو یہ کہیں گے، قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہے، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اب حکم آ گیا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اے حبیب آپ اس میں کبھی بھی مت کھڑے ہوئیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء میں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، کیا فرمایا؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی خوب پاکیزہ ہونے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ کون سی پاکیزگی کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ اہل قباء کے لیے نازل ہوئی، جو وادی عقیق اس کو کہا جاتا ہے، اہل قباء جو قباء کے ارد گرد رہا کرتے تھے، اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ پہلے مٹی سے استنجا کرتے تھے، لیکن یہ اہل قباء تھے جو پانی سے استنجا کرتے تھے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر دم باوضو رہا جائے۔ ابھی جو کورونا وائرس کے حوالے سے وبا پھیلی ہوئی ہے، وہ سازش وبا بھی جو بھی ہے، لیکن ابھی سائنس بھی کہہ رہی ہے ہاتھ دھوئیے، غسل کیجیے، صاف ستھرے رہیے تاکہ یہ وبا آپ کے قریب نہ آئے۔ یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص ہر دم باوضو رہے گا
اللہ اور اگر وہ بستر مرگ پہ بھی مر گیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. اللہ سبحان اللہ. رب العالمین نے آگے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار. تو کیا جس شخص نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اس مسجد کی بنیاد رکھی خیر وہ زیادہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے فنہار بھی فی نار جہنم تو وہ اسے لے کے جہنم میں گر پڑا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن نے واضح کر دیا. مفسرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے اور یہ واقعہ تحریر ہے کہ حضور نے پھر جب رسول اللہ علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اس مسجد کو گروا دیا, آگ لگوا دی, جلوا دیا. ایک عرصے تک وہ کھنڈر پڑے رہی جگہ. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا جب میری شادی ہوئی نا تو حضور نے کہا یہ جو جگہ ہے نا جہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی کہنے لگے کہ ایسا کرو تم یہاں گھر بنا لو اور یہاں رہنا شروع کر دو. آپ فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں آپ فرماتے ہیں میں 10 سال اس مکان میں رہتا رہا. میرے ہاں اولاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے, میری مرغی نے تک انڈا نہیں دیا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد کس لیے بنائی گئی تھی. وہ جگہ نحوست زدہ ہو چکی تھی. جو وہ جگہ کس لیے استعمال ہونی تھی وہ ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے, مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے, کفر کو پھیلانے کے لیے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ مقام کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جائے وہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی بلکہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہماری یہ مسجدیں ہیں اللہ کرے دوبارہ آباد ہوں, دوبارہ اسی طرح ہماری نمازیں ہوں, محافل ہوں, ہمارے ذرائع روزگار دوبارہ آباد ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کا بھی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درس قرآن کے دوران میں جب بھی اختتام ہوتا ہے کسی آیات کا تو دعا کرتا ہوں, کیونکہ جب درس قرآن ہوتا ہے نا اس میں فرشتے اترتے ہیں. اور مسجد میں ہم چاہتے تھے کسی اسٹوڈیو میں بھی کر سکتے تھے یہ بالکل جس طرح کی پابندیاں تھیں, لیکن ہم نے مسجد کا انتخاب کیا کیونکہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر سے جو بات نکلے گی نا سامنے قرآن پاک ہے, اولیاء کاملین کے مزارات ہیں ارد گرد اور اللہ کے پیارے یہاں آرام فرمائے تو وہ بات پھر دل میں نہیں بلکہ روح میں اتر جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آج تو رات بھی بہت بڑی ہے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رات ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ مکہ مکرمہ میں علماء مفسرین نے لکھا ہے فرمایا مکہ مکرمہ میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ افضل ہے. مکہ میں ان سے زیادہ افضل کوئی جگہ ہے ہی نہیں. پہلا ہے کعبۃ اللہ شریف, بیت اللہ شریف, وہ سب سے افضل ہے جہاں اللہ کا حرم ہے. تیسرا ہے غار حرا جہاں قرآن کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ اقرا کی. اور دوسرا مقام کون سا ہے جو کعبے کے بعد سب سے افضل ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے. کہ بے شمار حضور کی زندگی کا ایام وہاں گزرے, بے شمار قرآن کی آیتیں وہاں نازل ہوئی ہیں. اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بھی اسی گھر کے اندر ہوئی ہے. اللہ. تو آج یہ رات ہو سکے تو آج رات میں یا کل بھی آپ سحر میں یا افطار میں جب آپ کو موقع لگے تو جتنے اس وقت ناظرین حاضرین سامعین ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ نے ضرور سیدہ کو اصالِ ثواب کرنا ہے
کہ انہوں نے رسول اللہ کی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ میں اپنی بہنوں سے میں درخواست کروں گا کہ ان کی سیرت کو پڑھیں کہ ایک شوہر کی رفاقت کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ کس طرح آپ سوچئے نا، غار حرا میں حضور ہوتے تھے اور مکہ مکرمہ سے یہ کھانا بنا کر روزانہ لے جاتے تھے۔ غار حرا آپ میں سے جو گئے ہیں نا، جو گئے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ غار حرا کتنا دور ہے اور کتنا اونچا۔ تو گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، نیچے گاڑی رکتی ہے اور اوپر آپ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور چڑھتے ہیں تو انسان کے سانس پھول جاتا ہے اور حالت بری ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے وہ زمانہ تو نہ سیڑھیاں تھیں، پتھریلی زمین تھی، اور کھانا لے کر جانا روزانہ۔ ایک بار سیدہ گھر سے کھانا لے کر چلی، جبریل امین آئے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آج سیدہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں اور اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گی اور سلام کہیں گی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العالمین نے سیدہ کو اپنا سلام ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج وہ مبارک رات ہے، وہ بابرکت گھڑی ہے، وہ بابرکت شب ہے، کل مبارک دن ہے اور ہے بھی 10 رمضان مبارک اور آخری عشرہ ہے، پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے، 10واں روزہ۔ رب العالمین سیدہ کے صدقے اللہ پاک ہمارے بچیوں کے نصیبوں کو بلند فرمائے۔ غزوہ تبوک میں بعض مسلمانوں نے سستی کی تھی، اللہ رب العالمین کے حضور انہوں نے معافیاں مانگی، پھر رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، بے شک اللہ کی رحمتیں اس غیب بتانے والے نبی پر متوجہ ہوئیں، اور کس پر؟ والمہاجرین والانصار، اور ان مہاجرین اور انصار پر الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں اس نبی کا ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، ثم تاب علیہم، پھر وہ رب العالمین ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، انہم بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلے آیت مبارکہ میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر مبارک آ رہا ہے۔ یہ کون حضرات تھے؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 3 افراد تھے۔ یہ منافق نہیں تھے، صحابی تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن بس سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ایک تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے تھے ہلال بن امیہ، اور تیسرے تھے حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اور یہ سارے کے سارے تینوں انصاری صحابی تھے حضرت، اور یہ بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیات کا شان نزول اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ تبوک کا حضور نے حکم دیا تو حالانکہ وہ سختی کا زمانہ تھا، لیکن مجھ پر اللہ کا کرم تھا، میرے پاس عام دنوں کی مناسبت سے پیسے زیادہ تھے، سواری بھی تھی، جا بھی سکتا تھا، تو میں نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، لیکن میں مدینے کی ٹھنڈی چھاؤں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ کھجوروں کی جو درختوں کی چھاؤں ہے نا، گرمیوں میں مجھے بہت پسند تھی کہ میں وہاں جا کے شام کو بیٹھوں، ٹھنڈی ہوا کھاؤں، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا چلو چلا جاؤں گا، میں مسلمانوں کو تیاریاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا غزوہ تبوک کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ شام کو گھر پہ آتا اور اپنے سامان کی طرف دیکھتا تو میں سوچتا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کسی دن بھی سامان باندھوں گا اور قافلے میں شامل ہو جاؤں گا، ابھی تو مسلمان تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہ سوچتے سوچتے حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ جس دن مسلمانوں نے جانا تھا، تو اب میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے، مجھے وہ ٹھنڈی چھاؤں یاد آنے لگی شام کی، تو میں نے کہا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس دن مسلمان کل رخصت ہو رہے ہیں نا، میں اسی وقت سامان باندھوں گا، نکل جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ قافلہ رخصت ہونے کا وقت آ گیا، میں گھر پہ رہا اور قافلہ رخصت ہو گیا۔ اگلا دن آیا، کہتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا، اب میں نے سوچا اب چلا جاؤں، لیکن بس قسمت میں نہ جانے کیا لکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مدینے میں یا تو مجھے عورتیں نظر آتی تھیں، خواتین باپردہ،
یا مدینہ منورہ میں مجھے اپاہج نظر آتے تھے، یا بچے نظر آتے تھے، یا ضعیف نظر آتے تھے، یا پھر منافقین نظر آتے تھے، تو میں شرمندہ ہوتا۔ اب میں گھبرانے لگا، چونکہ اطلاع پہنچ چکی تھی رسول اللہ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہونے لگا اور میں نے طرح طرح کے پلان بنانا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کے ایسے ہیلے کروں گا، ایسے بہانے کروں گا اور رسول اللہ مجھے معاف کر دیں گے اور یہ میری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ فرماتے دن گزرتے رہے، میری بے چینی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ اپنے در اقدس پہ رہے، منافقین آتے آ کر بہانے مارتے، یا رسول اللہ ہمیں یہ کہا، حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور ان کا باطن اللہ کے سپرد کر کے سرکار دو عالم علیہ السلام انہیں معافی دے دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کہتے ہیں جیسے میں حضور کے سامنے آیا نا، جتنے میں خیالات سوچ رہا تھا، جو باتیں سوچ رہا تھا، سب یکدم میرے دل سے نکل گئی اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص میرے سامنے ہوتا تو میں اسے مطمئن کر دیتا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اس سے پہلے میں کبھی اتنا مالدار نہیں ہوا تھا، میں جا سکتا تھا لیکن میں نے سستی کی، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ فرماتے میرے ساتھ ہلال بن امیہ بھی تھے، مرارہ بن ربیع بھی تھے۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اب آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے اور مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ان تینوں سے ان کے رشتہ دار بات نہیں کریں گے، سوشل بائیکاٹ۔ اور آپ فرماتے ہیں لوگوں نے بات چیت کرنا بند کر دی، لین دین لینا بند کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا۔ اب یہ جو دو حضرات تھے نا، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، تو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑے بڑی عمر کے تھے، تو یہ تو دونوں گھر پہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح ہمیں معاف کر دے، کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مطلع کر دے کہ ہماری معافی ہو گئی ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہتے، روتے رہتے، دن رات گزرتے رہے۔ آپ فرماتے مسجد میں جاتا تو کوئی مجھے ایسا لگتا مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، کوئی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں بازاروں میں گھومتا، میں چونکہ جوان تھا، آپ فرماتے ہیں میرے اندر ہمت تھی اور ول پاور تھا، لیکن ایک دن میرا بھتیجا میرے سامنے آیا تو میں، آپ دیکھیں صحابہ کرام کس قدر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کے سامنے آیا تو اس نے نظر جھکا لی اور نظر چرانے لگا مجھ سے۔ میں دوبارہ گھوم کے اس کے سامنے آیا اور کہا اے بھتیجے بتا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کو وحدہ اولا شریک نہیں مانتا؟ کیا میں رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا؟ تو میرے بھتیجے نے صرف ایک جملہ کہا چچا جان ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے فرما بردار ہیں، یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں دن رات گزرتے رہے، میری بے کسی کا عالم یہ تھا کہ میں مسجد میں جاتا، پوری مسجد بھری ہونے کے باوجود میں اپنا آپ کو تنہا محسوس کرتا۔ آپ فرماتے ہیں پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاتا اور ترچی نظروں سے حضور کو دیکھتا رہتا۔ جب تک میں حضور کو دیکھتا رہتا میرے آقا مجھے نہیں دیکھتے، جب میں نظر جھکاتا تو میرے آقا نظر اٹھا کر مجھے دیکھا کرتے۔ آپ فرماتے دن گزرتے گئے، مجھے زمین وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی مجھ پر۔ آپ فرماتے ہیں میری جان مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا اللہ میری توبہ قبول کر لے، میری جان کو تو اپنے سپرد لے لے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا تھا، حتیٰ کہ 50 دن گزر گئے اسی اذیت میں۔ ایک دن فجر کی نماز کے وقت، فجر کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ پر قرآن کی آیتوں کو نزول ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں روتا ہوا اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ میں جب حضور کی بارگاہ میں مسجد نبی میں آیا تو میرے آقا علیہ السلام فرط محبت میں، فرط عقیدت میں آقا کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ان تینوں حضرات کا واقعہ ذکر کیا، کیا شان ہے صحابہ کی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اس رب العالمین نے
ان 3 شخصوں کی توبہ قبول فرمائی، خلفوا جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر ہوا کیا؟ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوبارہ سنیے اس فرمان کو، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو سچے ہیں نا ان کے نظریات اور عقائد کو اختیار کر لو۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ سچے صحابہ کرام ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا نظریہ ہے۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ بابا فرید ہیں، وہ داتا علی حجویری ہیں۔ یہ جو اللہ کے جتنے پیارے ہیں، فرمایا ان کے عقیدے اور نظریے کو مضبوطی سے تھام لو تو پھر انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کا صدقہ، ان اولیاء کا صدقہ، ان پیاروں کا صدقہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرنے والے پاکیزہ لوگوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ فرمایا جو شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں سے یہ 2 آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا جو کوئی شخص ان 2 آیتوں کو اپنے گرہ میں باندھ لے اور پابندی کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک آ گئے تمہارے پاس رسول جو تمہیں میں سے ہیں۔ یاد رکھیے جو قرآن نے فرمایا تمہیں میں سے، اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں وہ انسان لیکن ان کو اپنے جیسا انسان نہیں سمجھنا، یہ یاد رکھنا ہے وہ انسان۔ تمام انبیاء انسان بن کر ہی تشریف لائے ہیں، سارے انبیاء، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی، لیکن ان کی انسانیت اور ہماری انسانیت میں بہت بڑا زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 61 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، ایسے انسان ہے میرے آقا، خوشبو آتی تھی کہ جیسی مشک اور عنبر میں نہیں تھی، ایسی خوشبو آتی تھی۔ دارمی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے تھے، حضور جس راستے سے گزر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی شخص اس راستے سے گزرتا تو وہ پہچان لیا کرتا تھا کہ حضور ابھی ابھی اس راستے سے گزرے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں خوشبو پھیلی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اے امتیوں جب تم مشقت میں پڑتے ہو تو تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پر گرا گزرتا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ اب نعوذ باللہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ تو دنیا سے چلے گا، اب ان کو کچھ خبر ہی نہیں،
تو بتائیے پھر اس آیت کا کیا معنی بنے گا؟ آج بھی مفسرین فرماتے ہیں آج بھی کوئی حضور کا امتی ہو، اس وقت کا چاہنے والا ہو، متقی ہو، رسول اللہ کا عاشق صادق ہو، آج بھی اس کے پیر میں کانٹا چبھے نا تو میرے آقا گنبد خضرا کے نیچے تکلیف محسوس فرماتے ہیں۔ فرمایا تم مشقت میں پڑو گے، نبی پر گرا گزرے گی، اور میدان معاشر میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا عالم دید نہیں ہوگا نا، ہے؟ ایک طرف پل صراط، ایک طرف میزان عمل، ایک طرف جنت، ایک طرف دوزخ، رسول اللہ سب کو بچائیں گے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار پڑھتا، کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ سورہ یاسین شریف میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں اس کا تذکرہ آئے گا، تو وہاں انشاءاللہ اس بات کو ہم تفصیل کے ساتھ سماعت کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا تم پر کوئی مشقت آئے گی، اس نبی پر گرا گزرے گا۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے۔ آج بھی رسول اللہ علیہ السلام کا امتی مشکل میں آئے تو میرے آقا اس پر کرم کرتے ہیں۔ بس بات وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ آج ہم حضور سے دور ہو گئے، آج رسول اللہ علیہ السلام کی امت، حضور کو میں آپ کا حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، آج ہم دور ہو چکے ہیں۔ سوچی نا اتنی بڑی تعداد درس قرآن میں شامل ہے، ہم کتنا حضور کی علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، ہم کتنا درود پاک حضور پر پڑھتے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے کیا ہمارا دل روتا ہے؟ جب بھی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتا ہے کیا ہم تل ملا جاتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیند اڑ جائے؟ اللہ پاک ہم سب کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ آئیے مل کے کہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تعالی سرکار دو عالم علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رب العالمین ہمیں قبول و مقبول فرما لے۔ آگے فرمایا حریص علیکم، یہ تمہاری بہت بھلائی چاہنے والے ہیں۔ بھلائی کون چاہے گا؟ جس کو خبر ہوگی۔ آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ اکبر۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مسلمانوں پہ بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے دو اوصاف اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، رؤوف اور رحیم۔ عبد الرؤوف نہیں کہا اللہ نے حضور کو، عبد الرحیم نہیں کہا، کیا فرمایا؟ رؤوف اور رحیم۔ حالانکہ اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے نا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں میں بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ بھی رؤوف، رسول اللہ بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، رسول اللہ علیہ السلام بھی رحیم۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے ذاتی اور عطائی کا۔ اللہ ذاتی طور پر رؤوف ہے، اس کو کسی نے رؤوف بنایا نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر رحیم ہے، اس کو رحیم کسی نے بنایا نہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی عطا سے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ معنی بالکل واضح ہو گیا۔ تو اگر کسی اللہ کے ولی کو ہم داتا کہتے ہیں، غوث کہتے ہیں، خواجہ کہتے ہیں، تو معنی یہی ہے کہ دینے والی ذات ہے اللہ کی، پر دانہ دانہ میرے حضور کا ہے۔ رب ہے معطی اور یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے پر کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں اور پلاتے یہ ہے۔ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کریں، فقل، آپ فرمائیے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت،
اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ ابو داؤد شریف سیہ ستہ کی بڑی معروف کتاب ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ توبہ کی یہ آخری آیت کے کلمات حسبی اللہ سے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا ان آیات کو، اس آیت کو ہر شام اور صبح کو 7 مرتبہ پڑھ لیا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کو آسان کر کے میں عرض کروں، جیسے مثال کے طور پر علاقے کا کوئی ایس ایچ او ہو، کوئی بڑا ہو، وہ کہے جی آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں اٹکے گا۔ آپ کسی سرکاری ادارے میں کام کرانے جا رہے ہیں اور بڑا آفیسر جو وہاں کا انچارج ہو وہ کہتے ہیں آپ جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ سوچئے جس کے کام کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اور صرف دنیا نہیں آخرت کے بھی، تو آپ جتنے خواتین حضرات اس وقت سن رہے ہیں میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ یہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں، اس کو 7 نہیں 10 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو، انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے وظیفہ بتائیں کہ سارے کام ہو جائیں، تو اعلیٰ حضرت نے یہی سورہ توبہ کے آخری آیات کے الفاظ بتائے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر نے الحمدللہ سارے کاموں کے لیے اس آیت کو وافی اور کافی پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے وابستگی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ یونس سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یونس مکی ہے، اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 10واں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، لانے والے جبریل امین کو بھی پتہ نہیں کہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، حا میم، یہ جتنے مقطعات ہیں قرآن میں، اس کا معنی کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا؟ کس بات پر؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی، جب آپ نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو یہ سارے انکار کرنے لگے۔ چنانچہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو تعجب کس بات پر ہوا؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی فرمائی اور انہیں حکم دیا ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، بے شک انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مقام ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اپنے رسول ہونے کا اظہار فرمایا تو اہل عرب منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے، اللہ اس سے بلند ہے کہ کسی انسان کو رسول بنائے، انکار کرنے لگے۔ اور جب حضور نے معجزات دکھائے تو نعوذ باللہ انہیں جادوگر کہنے لگے۔ چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا قال الکافرون، اور کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو انہوں نے سحر قرار دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ سحر اس لیے قرار دیا کہ قرآن اثر کرتا تھا. تو انہیں یہ لگتا کہ یہ کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہتے کہ ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں. قرآن نے انہیں چیلنج کیا، فرمایا لے آؤ قرآن جیسے قرآن لے آؤ، قرآن جیسی 10 آیتیں بنا کر لے آؤ. ارے قرآن جیسی ایک آیت بیان کر لے آؤ. حتیٰ کہ قرآن نے فرمایا فلیات بحدیث مثلہ، قرآن جیسی ایک بات بنا کر لے آؤ. لیکن آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج تک قرآن کے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان کیا. یقین مانیے گا کہ جب میں تفسیر کا گھر پہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو میں بس خود سوچتا ہوں کتنا رب کریم ہے. ہم نے اس سے ایمان مانگا نہیں ہے، اس نے بن مانگے ایمان عطا فرمایا ہے. بس اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے. رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، اور یہ جو میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں، موجودہ کورونا وائرس، آپ سوچئے کیا کبھی ہم نے سوچا تھا کہ اللہ کی نعمتیں، ہم سمجھتے تھے کھانا اللہ کی نعمت ہے، پینا اللہ کی نعمت ہے، سر کے بال اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، ناک کان دیگر جسم کے اعضاء، ہمارے ہاتھوں میں قوت، پاؤں میں طاقت، چلنا پھرنا، کاروبار، اولاد، دیگر چیزیں. حالانکہ قرآن میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کیا کبھی بھی کسی نے سوچا تھا کہ آزادی کے ساتھ رات کو باہر جانا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، گھر سے باہر نکلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، روزانہ کام پر جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کاروبار کا کھلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آزادی کے ساتھ جب چاہیں آپ باہر آ جا سکیں، ٹریول کر سکیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر کیا ہوا؟ انسان بھٹک گیا، انسان نے خدائی دعوے شروع کر دیے. انسان سمجھنے لگا کہ ہواؤں پر میری حکومت ہے، ایک دم سارے جہاز اتر گئے. انسان سمجھنے لگا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، دھڑام سے سب کچھ گر پڑا. سنیے قرآن کیا فرماتا ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو رحمت کی لذت عطا فرماتے ہیں، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، راحت پہنچتی ہے تکلیف کے بعد، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اسی وقت وہ ہماری آیتوں میں مکر کرنے لگتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں. والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے. ساری فلائٹس بندے پوری دنیا کی، ایئرپورٹ سیل کر دیا گئے. فرمایا وہی ہے جو خشکی میں تمہیں سفر کراتا ہے، سمندر میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں ہوا کے موافق لوگوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں. وفرحوا بها، اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جاءتها ریح عاصف، تو اچانک ان کشتیوں پر تیز آندھی آ جائے. وجاءهم الموج من كل مکان، اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے اس کشتی کو گھیر لیں. وظنوا، اور لوگ یقین کر لیں، انہم احیط بہم، کہ ہم طوفان کے گھیرے میں آ گئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اسی وقت وہ اللہ کو اسی کے لیے اپنے دین میں مخلص ہو کر پکارتے ہیں. سارے لوگ اذان دینے لگے نا، جب یہ وبا آئی، گھروں میں قید ہوئے، اللہ سے پناہ مانگنے لگے. وہ لوگ بھی اذان دینے لگے کہ جب فجر میں مؤذن صدا دے رہا ہوتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آج وہ بھی اذان دے رہے ہیں. خیر اللہ پاک سب کا اذان دینا قبول فرمائے. قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، قرآن یہی تو باتیں بتا رہا ہے ہمیں. اللہ کا کلام فرما رہا ہے، اور یہ یقین ہو جائے کہ بس اب طوفان میں گھر چکے ہیں، تو وہ اسی وقت خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں.
اپنے دین کو خالص کرتے ہیں. اللہ فرماتا لئن انجیتنا من هذه، اگر ہم انہیں اس طوفان سے بچا بھی لیں، لنکونن من الشاکرین. وہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه، وہ کہتے ہیں اللہ بس تو اس طوفان سے، اس وبا سے، اس بلا سے ہمیں بچا لے. لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم شکر گزار ہو جائیں گے. فلما انجاہم، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے. دیکھیں یہ حالات حاضرہ کے حساب سے بالکل کسی پرفیکٹ آیت ہے. کیسا قرآن بیان کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ سن 2020 کا یہ جو رمضان ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ 2 مہینے ہم نے دیکھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے قرآن اسی پر بات کر رہا ہے. فرمایا فلما انجاہم، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں، دوبارہ زیادتیاں شروع کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری زیادتی تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے. اللہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھاتے رہو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے ان کاموں کی جو تم کرتے رہے. آج وقت ہے لوٹ آئیں رب کی طرف، لوٹ آئیں اللہ کی طرف. وہ رب العالمین بڑا کریم ہے، اس کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. وہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے والے پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما دے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اچھا، کل عشر مغفرت کی پہلی رات ہے، دوسرے عشرے کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ 11ویں شب ہوگی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے. اور کل انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جائے گی. اس وقت جتنے ناظرین و سامعین دنیا جہاں میں آپ کہیں بھی سن رہے ہیں، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ضرور دیگر تک میسج پہنچا دیجیے. اور انشاءاللہ کل کی رات بھی اور پرسوں کی رات بھی، یعنی مسلسل 2 راتیں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ وہ نقطے سنیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن نے اس کو حسین ترین قصہ کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ انشاءاللہ ہم کل درس قرآن میں سماعت کریں گے. رب العالمین نے اگلی آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. انشاءاللہ کل یہ ذکر دوبارہ آئے گا اور تفصیل کے ساتھ وہیں بیان ہوگا 12ویں پارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے وہ گمراہی کی طرف تھی. اور نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بت تراشے اور ان کی پوجا پاٹ کی. اللہ تبارک و تعالی میں اللہ فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتا ہم نے سب کو، جتنے یہ کفار تھے سب کو اللہ رب العالمین نے پانی میں غرق کر دیا، سب تباہ ہو گئے. تفصیل انشاءاللہ کل 12ویں پارے میں ہم سماعت کریں گے. پھر رب العالمین فرماتا نوح علیہ السلام کے بعد ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام، ان دونوں کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے. اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اسے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور فرمایا کہ تو ایمان لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 9ویں پارے میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو کتنے مواقع دیے گئے کہ کسی طرح اللہ کی طرف جھکائیں، کسی طرح اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں. فرعون کو موقع دیے گئے، عذابات میں مبتلا کیا گیا، پانی کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، سارے عذابات ان پر مسلط کیے گئے. تفصیل کے ساتھ ہم سن چکے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے نہیں مانا. رب العالمین شاہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ان کے سارے مال اور دولت کو برباد کر دے. یہ آپ اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور جتنا ان کے پاس ان کے پھل تھے، فروٹ تھے، کھانے کی چیزیں تھیں،
حتیٰ کہ درہم و دینار سب پتھر کے ہو گئے، ان کے سارے مال کو اللہ نے برباد کر دیا۔ چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بہت ساری زینت دی ہے، بہت مال دیا ہے، وہ سرکش ہو چکے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب ضرور بھی ضرور وہ لوگوں کو تیری راہ سے بہکا رہے ہیں۔ ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال اور دولت کو برباد کر دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل کو پہلے سے زیادہ سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک دن جبریل امین انسانی صورت میں فرعون کے پاس آئے، اور فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بادشاہ کا ایک سوال اس سے پوچھا، استفتاء، فتویٰ طلب کیا۔ اس سے سوال پوچھا کہ بادشاہ کا ایسے غلام کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ بادشاہ نے اس غلام کو مال دیا، شہرت دی، عزت دی، پیسہ دیا، نعمتوں سے نواز دیا بادشاہ نے اس غلام کو۔ اچانک وہ غلام سب نعمتوں کو انکار کر بیٹھا، اور نہ صرف انکار کر بیٹھا بلکہ اس نے آقا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو جبریل امین جو انسانی صورت میں تھے فرعون سے پوچھنے لگے بادشاہ کا کیا کہنا ہے؟ فرعون کہنے لگا ایسے نالائق غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈبو کے غرق کر دینا چاہیے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا نا تو جبریل امین نے اسی کا فتویٰ اس کے سامنے پیش کر دیا، کہا تیرے فتوے کی روشنی میں تجھے غرق کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار لے گئے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، بغیاً وعدوہ، سرکشی اور دشمنی میں، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ پانی میں غرق ہونے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جب نکلے دریا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، 12 راستے نکل آئے، بنی اسرائیل اس میں سے گزرنے لگے، تو فرعون پیچھا کر رہا تھا، اب سامنے دریا تھا، بنی اسرائیل گزر رہے تھے۔ اس کا جو وزیر تھا وہ تھا حامان، اور یہی وہ بدبخت تھا کہ جس نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا تھا اور اسے خدا کہا تھا۔ تو فرعون بھی اپنا گھوڑا پانی میں اتارنے لگا، تو حامان نے اس کے لگام پکڑ لی گھوڑے کی، کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، تو عام بندہ ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ موسیٰ کا معجزہ ہے وہ، اور اعلان کر دیا گیا ٹھیک ہے جی پانی میں نہیں اتریں گے جب تک کہ فرعون کا گھوڑا پانی میں نہ اترے۔ پوری فوج کو اعلان کر دیا گیا کہ اس وقت تک کوئی بھی اپنا گھوڑا پانی میں نہیں اتارے۔ لیکن آج قضاء و قدر کے فیصلے آ چکے تھے، آج کفر کا اور ظلم کا خاتمہ ہونا تھا، آج رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو جو کفر اختیار کرے گا ذلت اور رسوائی سے مارا جائے گا۔ اب ہوا کیا، جبریل امین سواری پہ سوار ہو کر آئے اور انہوں نے فرعون کے گھوڑے کے آگے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اچھا، جانور کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اس کے آگے دوسرا جانور بھاگے نا، دوسرا جانور، پیچھے والا جانور خود بخود بھاگتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اب جیسے ہی فرعون کے گھوڑے نے دیکھا کہ میرے آگے ایک گھوڑا دوڑ رہا ہے، تو فرعون سنبھال نہ پایا اور فرعون کے گھوڑے نے جست لگائی اور دریا میں، سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور سارے فرعون اس کے پیچھے پیچھے، سارے سپاہی اس کے پیچھے پیچھے، اور اب ادھر بنی اسرائیل دریا پار کر گئے، یہ بیچ میں پہنچے تھے، اللہ رب العالمین نے موجوں کو حکم دے دیا اور یہ سارے پانی میں غرق ہو گئے۔ اب جب یہ فرعون غرق ہونے لگا اور اس کی موت کا وقت آ گیا، کیونکہ موت کے بعد جو بندہ ایمان لانے کی کوشش کرے گا نعوذ باللہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ جب موت کا غرغرہ نہیں آتا اس وقت تو توبہ قبول ہوتی ہے، ایمان قبول ہوتا ہے۔ جب موت کا غرغرہ آ جائے نہ ایمان قبول ہے نہ توبہ قبول ہے۔ جب موت کا غرغرہ آ گیا، فرعون نے کلمہ پڑھنا چاہا،
لیکن اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا، قال تو فرعون کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، یعنی اللہ پر میں ایمان لا رہا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے فرمایا آل آنا، اب ایمان لا رہا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ سن فرعون، جبریل امین آ گئے اور اس کا فتویٰ اس کو دکھا دیا، اور اللہ رب العالمین رہتی دنیا تک فرعون کو نشان عبرت بنا دیا۔ کہا جاتا ہے آج بھی مصر کے کسی میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے، جو 3000 سال کے بعد پانی سے نکلی لیکن پانی میں گلی نہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو بڑائی کا دعویٰ کرے گا، غرور کا سر نیچا ہے، تکبر اور بڑائی اور کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج سائنس کے دعوے بڑے بڑے ہو گئے تھے نا، ہمیں یوں کر لیا ہے، اسلام پر اعتراضات کرنے لگے تھے، اسلامی باتوں پر اعتراض کرنے لگے تھے، لیکن آج سائنس نے ایک نا نظر آنے والے وائرس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، کہا بس اب ہم آسمانی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انسان اس سے نہیں بچ سکتا کسی طریقے سے نہیں۔ سوشل ڈسٹینس کتنا کرے گا، کس چیز کو دھوئے گا؟ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کی بارگاہ میں جائے پناہ کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کل بھی میں نے کہا، گورنمنٹ پاکستان سے میں کہوں گا خدا کے لیے مسجدیں کھولیے، اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے، یہی وقت ہے۔ مسلمان فارغ ہیں، اللہ کے گھروں میں آنے دیجیے، رونے دیجیے، انہیں گڑ گڑانے دیجیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے دیجیے خدا کے لیے، یہی وقت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ SOPs میں عمل کروائیں، آپ سینیٹائزر گیٹس لگوائیں، اور جو آپ کروا سکتے ہیں احتیاطیں کروائیں، لیکن اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے۔ اس کے بغیر جائے پناہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ رسوا ہو رہی ہے یہ قوم۔ اللہ تبارک و تعالی خاص اپنا نظر کرم فرمائے۔ رب العالمین نے فرعون سے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے۔ اللہ دیکھیں، جو مرے گا نا پانی میں مرے، قبر میں دفنایا جائے، جس طرح بھی اس کا انتقال ہو، جس طرح بھی ہو، اس کی لاش نہیں بچتی ہے، گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، جس کو اللہ رکھنا چاہے۔ جیسے اولیاء کاملین ہیں، قبر ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی مٹی، انبیاء کرام علیہ السلام، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، لیکن فرعون، اس کو کیوں بچایا اللہ نے؟ اس کے جسم کو کیوں بچایا؟ یہ وجہ قرآن نے بیان کی، فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن، تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اللہ، دوبارہ سنیے، اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں، ہماری آیتوں سے، ہمارے قرآن سے دور ہیں۔ آ جائیے قرآن کے قریب، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے خاص کرم نازل فرمایا ہے۔ آ جائیے، لوٹ آئیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، آپ نے ضرور دعوت عام کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور سورہ یوسف کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے وظائف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔
حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر پاک آ رہا ہے. یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یونس علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں. انشاءاللہ ان کا مزید تذکرہ 23 پارے سورہ صافات کے اختتام پر بھی آئے گا. تو یونس علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں. آپ ملک شام کے رہنے والے تھے. 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے علاقے میں بھیجا. دریائے دجلہ کے کنارے، مشرقی کنارے میں جہاں موصل نامی شہر ہے، وہاں ایک قدیم شہر تھا نینوا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں کی قوم کفر اور شرک میں مبتلا تھی. حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا. لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے آ کر انہیں کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم بت پرستی چھوڑ دو، ایمان لے آؤ. اچھا، قوم نے دیکھا تھا کہ یونس علیہ السلام بڑے حلیم الطبع، بڑے نرم طبیعت، بڑے صاحب علم، اور یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے. اور انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے، ہر ایک کی مدد کرتے. تو یہ قوم شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا تھی. تو آپ نے انہیں ایمان لانے کی دعوت دی. لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا آپ کو. اب ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جب میں چلا جاؤں گا نا تب اللہ کا عذاب آئے گا. ایک دن آپ رخصت ہو گئے تو عذاب کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی. اگر رات ہم دیکھتے ہیں، اگر اس رات میں یونس علیہ السلام یہاں رہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ نے کہا تھا آج رات کو عذاب آ جائے گا. کہنے لگے اگر یہ آج رات ہمارے درمیان رہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام آپ رات کو ہی وہاں سے ہجرت کر گئے، کیونکہ اللہ کے نبی کو حکم یہ ہوتا تھا کہ آپ سمجھائیے، اگر ایمان لے آئے لوگ تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ایمان لاتے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اس سے پہلے آپ تشریف لے جائیے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. صبح عذاب کے آثار نظر آئے، اور عذاب کے آثار کس طرح نظر آئے کہ آسمان سیاہ رنگ کا ہو گیا، کالا ہو گیا، ہیبت ناک ہو گیا، چاروں طرف دھواں پھیل گیا. لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب کی نشانی ہے. یونس علیہ السلام کو انہوں نے ڈھونڈا، نظر نہیں آئے. چنانچہ یہ اپنے بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو، سب کو جنگل میں لے کے چلے گئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے اللہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے یونس علیہ السلام کو نبی مان لیا، تجھے وحدہ لا شریک مان لیا، بتوں کو چھوڑ دیا. جب انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو کس طرح قبول کیا. مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے توبہ کی، جس کے جو حقوق لازم تھے وہ حقوق ادا کیے، کسی کو پیسے لینے دینے تھے وہ پیسے دے دیے، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنے مکان میں کسی کی ناجائز اینٹ لگائی تھی نا، وہ اینٹ اکھاڑ کر اس کو واپس دی تو یہ عذاب ٹل گیا. مفسرین فرماتے ہیں جتنی قوموں کا قرآن میں ذکر کیا گیا، واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جن کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا ملا اور یہ بچ گئی. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا تھا. آج اگر یہ کورونا وائرس دنیا نجات چاہتی ہے، آئیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اللہ کی بارگاہ میں. جتنے غیر مسلم ایمان لے آئیں، جتنے کافر سن رہے ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور جو مسلمان ہیں جو بھی غلطی کی ہے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے. 5ویں پارے کے اختتام پہ ہم نے سنا تھا نا، چوتھی رات تھی رمضان کی، کہ رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. بات سنیں قرآن کی، اللہ قدردان ہے، یہ خود رب فرما رہا ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فلولا كانت قرية آمنت، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آئے، فنفع ایمانها، تو ان کا ایمان انہیں نفع دیتا، الا قوم یونس،
سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اور آپ مچھلی کے پیڑ میں تشریف لے گئے، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم 23ویں پارے سورہ صافات میں اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس درس کو ہم سنیں گے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لما آمنو، جب وہ قوم ایمان لے آئی، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں زندہ رکھا۔ آج وقت یہی تقاضا کر رہا ہے، آج قرآن ہمیں یہی پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ساعتیں باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرنے والے پاکیزہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ سب سے، خواتین و حضرات سے درخواست کروں گا کہ کل ضرور آپ نے درس قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ کل دیگر احباب کو دعوت دے رہی ہیں کہ انشاءاللہ کل سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جائے گی، کل بھی اور پرسوں بھی۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان جس نعمت عطا کی ہے، قرآن کا سہارا ہم گناہگاروں کو دیا ہے، اے خالق ہمیں تمیزی اپنے قرآن سے وابستگی عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کر دے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی باعمل حافظ قرآن اور باعمل عالم دین بنانا یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ قرآن کا صدقہ کورونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ جتنے مسلمان دنیا جہاں میں اے اللہ جو کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں شفا عطا کر دے، عالم انسانیت پر کرم نازل فرما۔ اے رحمان اے رحیم اے حنان اے منان اے دیان اے سلطان اے سبحان اے خالق مالک، جتنے بیمار ہیں مولا، جس مرض میں بھی مبتلا ہیں تو شفا عطا کر دے، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، کبھی کسی کا قرضدار نہ کرنا۔ یہ ہاتھ جو تیرے حضور پھیلے ہوئے ہیں، مرتے دم تک ان ہاتھوں کو دنیا والوں کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرمانا۔ میں یہ جو کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیشہ ہی میرے گھر گھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگی لاغی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ۔ لبتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماہ رمضان